بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پڑھائیاں زور و شور سے شروع ہو گئی ہیں، اس لیے اور بھی زور و شور سے کہ آج ہم اپنا ایک اور ٹاپک کو ختم کر کے نیکسٹ ٹاپک کو سٹارٹ کر دیں گے. تو آپ تھوڑی سی زیادہ توجہ رکھیے گا اپنی پڑھائی کے لیے. ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں، تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. تو ہمارا وہی حسب روایت ہمارا پریویس لیکچر تھا، وہ ڈیوٹیز آف پارٹنر سے متعلق تھا، اور پارٹنرشپ ورسز ڈفرینٹ آرگنائزیشن، جس میں ہم نے دیکھا تھا کو اونرشپ کو، ہم نے دیکھا کلبز دیکھے تھے، دو اور بھی تھے جس میں کمپنیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہندو جوائنٹ فیملی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. Generally it is taken as equivalent or competent or with compare to partnership, but they are different، جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا. اور اگر آپ مزید اس پہ ضرور دیکھنا چاہیں تو اس سے متعلق آپ کو ہینڈ آؤٹس میں اور ایم سی شکلا کی بک میں بھی آپ کو کافی ڈیٹیل مل جائے گی. تو آپ کو جو مناسب لگے اس بک کو تھوڑا سا فالو کر کے ضرور دیکھیے گا. ڈیوٹیز آف پارٹنر میں ہم نے جو ہماری جو ڈسکشن تھی، آپ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پریویس 2 لیکچرز، اس کی اگر ہم بات کر رہے ہوں، رائٹس آف پارٹنرز اور ڈیوٹیز آف پارٹنرز، وہ تمام باتیں، وہ تمام ایکٹس، عمل جو کہ ایک اچھے ریلیشن شپ کے لیے ہونے چاہیے. یعنی one have to be faithful, the partner have to be faithful, the partner have to be sincere with the organization, with the firm, with the partners, with the partnership, and جھوٹ نہ بول رہا ہو وغیرہ وغیرہ چیزیں. اگر آپ اچھی انٹینشن میں کام چلائیں گے تو آپ کے رائٹس اور ڈیوٹیز ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہیں. ایک عام سمجھ کے آدمی کے طور پہ اسے آرڈنری پروڈنس کی سمجھداری کہتے ہیں. آرڈنری پروڈنس کے ساتھ چیزوں کو آن بورڈ رکھیں، لوگوں اپنے پارٹنر سے ڈسکس کریں کہ اب یہ مسئلہ ہے، اس کو کیسے سالو کیا جائے. تو دیٹ از دی بیٹر وے. سیکنڈلی، یہ بالکل سمجھا جا رہا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آپ نے ڈاکومنٹس ضرور دیکھے ہوں گے، جس سے آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ ہم نے ایک فرم بنانی ہے. میرے وہ اسٹوڈنٹس جو جن سے میری براہ راست اس اسکرین کے تھرو ملاقات نہیں ہوتی، ان سے جو میری بات چیت ہوتی ہے، ان کو جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ایک فرم بنواتا ہوں. یہی میں ویسے آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک عدد فرم ضرور بنائیے. فرم بنانا کوئی بہت انوکھا مشکل چیز نہیں ہے. آپ کو اپنا ذہن استعمال کرنا ہے کہ اگلے آئندہ آنے والے 20 سال میں، 25 سال میں آپ کی آرگنائزیشن کہاں تک جا سکتی ہے اور کہاں تک پہنچنا چاہیے. اس سے ایک اسٹیپ پہلے آئے تو آپ کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ اگلے 5-6 سال میں آپ کو کس جگہ پہ موجود ہونا چاہیے، آپ کا کیا فائنینشیل اسٹیٹس ہونا چاہیے. مطلب ظاہر ہے آپ لوگوں نے پہلے تو یہ سوچا ہوگا جی 5-6 سال میں تو ہماری شادی ہو جانی چاہیے. اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ضرور ہونی چاہیے، بلکہ آپ کا ساتھ دیتے ہوئے اس سے کہیں پہلے ہو جانی چاہیے، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن
کوئی شخص آپ کو اپنی بیٹی کیوں دے، یا کوئی شخص، جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی شخص آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کیوں پسند کرے. عام طور پہ جو بیس لائن سمجھی جاتی ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ ایک تعلیم یافتہ، وہ شرط پوری ہو گئی، ایک شریف، امید ہے بالکل ایسے ہی ہوں گے، اور تیسرے نمبر پہ آپ فائنینشلی کچھ اسٹرانگ ہوں، یا آپ کے پروسپیکٹس ہوں کہ آپ پروگریس کر سکتے ہیں، آپ آگے نکل سکتے ہیں. آگے پروگریس کرنے کے لیے اگلے 5 سال 7 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو کس جگہ دیکھتے ہیں، اس کا فیصلہ تو آپ نے ابھی ہی کرنا ہوگا. اسٹارٹنگ ایون فرام ٹوڈے، جب آپ میری بات سن رہے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ فیصلہ بھی لے سکتے ہیں، اور ایسا فیصلہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کس جگہ پہ پہنچیں گے. یعنی کیا آپ کے پاس آپ کی اپنی گاڑی ہونی چاہیے، یا گاڑیاں ہونی چاہیے ہیں، جو آپ کے علاقے کا اچھا اسکول ہے آپ اس میں اپنے بچوں کو آپ کیپیبل ہوں کہ آپ اس میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، یا جو شہر کا یا صوبے کا یا پاکستان کا جو بہتر یا بہترین اسکول ہے اس میں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوں. تو اور یہ کہ کتنے عرصے کے بعد آپ کوئی بھی بیرون ملک سفر کرنے کے کیپیبل ہوں. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس جگہ جانا چاہیں، آپ سعودیہ جانا چاہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، یا پھر آپ تھائی لینڈ جانا چاہیں. اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو، لیکن آپ کیپیبل ہوں، آپ اتنا پیسہ بنا چکے ہوں. تو وہ اتنا پیسہ بنانے کے لیے اب آپ کو کیا کام کرنا چاہیے ہے، وہ دیٹ ہیز ٹو بی اسٹارٹیڈ رائٹ ناؤ. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آلریڈی ہو گئے، سر ہم تو 10 دفعہ ملک کا چکر لگا چکے ہیں، مختلف ملکوں کے چکر لگا چکے ہیں، 50 ملک دیکھ چکے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اپنے پیسے پہ یا اپنے والد کے پیسے پہ؟ اگر آپ نے پیسہ خود کمایا ہے تو پھر تو نتھنگ لائک اٹ، بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ اپنے ابا کے پیسے پہ گئے ہیں، اپنے گھر کے خاندان کے اپنے زمینوں کے پیسے پہ گئے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن پھر آپ اس ریس میں شامل نہیں ہیں کہ جی اب آپ کو مزید آگے پروگریس کرنی ہے، نہیں کرنی، اور کتنی کرنی ہے. جو عام طور پہ میرے اسٹوڈنٹس جن سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں، وائٹ کالر، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پڑھائی تو بھی شروع کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا جدی امیر ہے. تو جب میں نے اپنی گاڑی لی، نئی گاڑی بدل لی، کچھ اور زمین پلاٹ وغیرہ، تو اس کے بعد وہ آ کے مجھ سے ہر دفعہ بہت ہی خوشی میں آ کے، مطلب شکل سے لگتا ہے یہ خوش ہے، اور مبارکباد، بہت مبارک ہو. کہ میں نے کہا یار تم تو اتنی بڑی گاڑی میں آئے ہو، میرے پاس ایک چھوٹی سی میں نے گاڑی لی ہے. کہنے کا اس سے فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ یہ گاڑی تم نے خود کمائی ہے. میرے پاس یہ اور اس طرح کی 10 گاڑیاں اور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ میرے ابا کی کمائی بھی ہے، میری کمائی بھی نہیں ہے. تم مجھ سے بہت آگے ہو گے، تم چھوٹی گاڑی ہو لیکن تم خود کما رہے ہو. یہ بہرحال ایک بہت تفصیلی بحث ہے کہ جی ابا کے پیسے کو کیا ہمیں خرچہ کرنا چاہیے، ابا کے پیسے کو ہمیں نہیں خرچہ کرنا چاہیے. چائنا کی کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا سمجھدار ہے، بیٹا سے مطلب اولاد، اگر آپ کی اولاد سمجھدار ہے تو آپ کو تو اس کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا رستہ خود بنائے گی. اور اگر آپ کی اولاد سمجھدار نہیں ہے، نااہل ہے، نکمی ہے، تو بھی اس کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پیسہ اڑا دے گی.
پیسے وہی ہوتے ہیں جو آپ خود کمائیں، جس کے آپ کو جس پہ آپ نے محنت کی ہوئی ہو. یہ ایک عمومی رائے ہے، اور میری بھی رائے یہی ہے کہ پیسہ وہی ہوتا ہے جس کے لیے آپ نے محنت کی ہو، اور محنت کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ گولز سیٹ اپ کرنے ہیں. اور وہ گولز کیا سیٹ اپ کرنے ہیں، آپ کتنے عرصے میں کتنا پیسہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کون سے جائز، ناجائز کی بات نہیں کر رہے، جائز آمدنی کے ذرائع آپ کون کون سے ڈھونڈ سکتے ہیں، اس پہ آپ کو ضرور سوچ بچار کرنی چاہیے. ناجائز ذرائع بالکل اپنی جگہ موجود ہیں، اسٹارٹنگ ود موبائل سنیچنگ یا پرس چھین لینا یا چوریاں کرنا اپ ٹو دی لیول بینک پہ آپ ڈاکے ڈال رہے ہوں، یہ آپ سے مراد کوئی بھی کر رہا ہو تو اس سے بھی آپ پیسہ جنریٹ کر لیتے ہیں. میں بڑی کھلی سی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جی اگر آپ محنت نہ کرو تو اس کی دو باتیں ہیں، پھر پڑھ کیوں رہے ہو؟ یہ کام کرنے والے اتنے سمجھدار 1% پڑھے لکھے جو بیچلر ڈگری ہولڈرز ہیں ان جیسے نہیں ہوتے. چلو ایون دین اگلے 5 سال 7 سال کے بعد 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد جب ایک گروپ آف اسمال چلڈرن بیٹھا ہوگا اور وہ آپس میں باتیں کریں گے، ایک چھوٹا بچہ کہے گا کہ جی میرے ابا جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، دوسرا کہے گا میرے ابا انجینئر ہیں، تیسرا کہے گا انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھا ہوا ہے، کوئی کہے گا زمینوں میں کام کرتے ہیں، ایک ان میں سے ایک اور بچہ بھی ہوگا جو کہے گا کہ میرے ابا جو ہیں وہ چور ہیں، وہ ڈکیت ہیں، وہ قاتل ہیں. تو اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو، آپ کا اس میں سے کون سا بچہ ہونا چاہیے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. جناب ہمارا پریویس سوچئے گا، آپ نے شاید ٹی وی یقینی طور پہ دیکھتے ہوں گے، اس میں ایک کلپس آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، ذرا سوچئے. تو اس پہ ذرا سوچئے گا کہ آپ کو اپنے گولز کیسے سیٹ اپ کرنے چاہیے اور آپ کو اس حساب سے کیسے ان چیزوں پہ پروگرس کرنی چاہیے. اسٹارٹنگ ود دی لیکچرز، ہم لوگوں نے ڈیوٹیز اور پارٹنرشپ از ڈفرینٹ فرام ادر آرگنائزیشنز، یہ ہم لوگوں نے پریویسلی پڑھا تھا. اور اس کے بعد ہمارا دس از پارٹنرشپ 4 اور یہ ہمارا پارٹنرشپ کا آخری لیکچر ہے. اس کے بعد پارٹنرشپ ہماری ختم ہو جائے گی اور یہ لیکچر نمبر 12 ہے. لیکچر نمبر 13 میں ہم کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں پہ پارٹنرشپ جو ہے وہ ختم ہوگی. 4 لیکچرز میں نے پارٹنرشپ سے متعلق جتنا پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا. فردر اسٹڈیز کے لیے آپ کے پاس آپشن موجود ہے اور ریکمینڈڈ آپشن موجود ہے کہ ایک دفعہ ضرور متعلقہ ڈاکومنٹس کو، بکس کو دیکھیے گا. اب ہم بات کریں گے ڈیزولوشن آف دی، 3 چیزیں ہیں، واضح رہے 3 چیزیں ہیں. ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ، پارٹنرشپ کیسے ختم ہوتی ہے، یعنی وہ کاغذ، وہ ڈاکومنٹ جو آپ نے تحریر کیا تھا آپس میں تعلقات کے لیے پارٹنرز ہے، اس کا نام ہے پارٹنرشپ ڈیڈ یا پارٹنرشپ، عمومی طور پہ پارٹنرشپ ورنہ پارٹنرشپ ڈیڈ. اس پہ زد کہاں پڑتی ہے؟ دوسرا ہے ڈیزولوشن آف فرم، وہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو بنایا تھا پارٹنرز نے مل کے، اس کو کہتے ہیں ڈیزولوشن، اسے کہتے ہیں فرم. تو اس کی ڈیزولوشن کیسے ہوتی ہے؟ ڈیزولوشن مطلب ڈیزالو کر دینا، تحلیل کر دینا. تیسرا ہے ڈیزولوشن تھرو کورٹ، عدالت کن حالات میں کس معاملے پہ انٹروین کرتی ہے، کر سکتی ہے. یہ ہمارا آج کا ڈسکشن کا ایریا ہوگا کہ کیوں کر اور کیسے ہم لوگ، کیسے ڈیزولوشن پاسبل ہے. یہی 3 مین طریقے ہیں. اور اس میں جیسے پارٹنرشپ کی ڈیزولوشن کے کچھ طریقے ہیں، فرم کی ڈیزولوشن کے کچھ طریقے ہیں، وہ ہم اس سے آگے پڑھ رہے ہوں گے. یہاں بنیادی بات یہ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ، فرم اور کورٹ جس مرضی طرح ہو، تھرو کورٹ ہو، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اب ہم مزید بزنس نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے لیے 3 مختلف طریقوں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب بالکل آسان سا واضح ہے،
وہ یہ کہ دیکھیں قتل کی، میں آپ کو ایک الگ ایگزامپل دے رہا ہوں جو کہ بزنس کی نہیں ہے، تو آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، قتل کی، مرڈر کی سارے ملا کے کوئی 11-12 اقسام ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ کسی کو پلان کر کے، اسے کہتے ہیں گھات لگا کے کسی کو قتل کر رہے ہو. دوسرا ہوتا ہے اتفاقیہ طور پہ کسی کو قتل، کوئی اگر قتل ہو جائے. تیسرا ہے وقتی اشتعال کے بارے میں، آپ کو ایک دم غصہ آیا اور قتل کر دیا. غیرت کے نام پہ قتل کرنا، جو ایک نئی قسم آئی ہے کچھ عرصے سے، وہ ہے خودکش دھماکہ، جو آدمی خود مرتا ہے اور اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی قتل کرتا ہے. تو یہ بھی ایک قتل کی قسم آئی ہے. آپ کے مذہبی رجحانات پر قتل کر دینا، اور اگر کوئی آپ پہ حملہ کرنے آئے تو اس کو بھی اگر آپ مارتے ہیں، یعنی یہ شخص اگر بی پہ حملہ کرنے آئے اور بی حملہ کرتے ہوئے اس دوران میں اگر اس کو قتل کر دیتا ہے تو بھی یہ آدمی قتل ہو گیا. یعنی سیلف ڈیفense، اسے کہتے ہیں سیلف ڈیفense میں اگر کوئی قتل کرے تو ان تمام صورتوں میں، اور بھی کافی ہیں اسی قسم میں، ان تمام صورتوں میں کوئی نہ کوئی شخص مر رہا ہے، کوئی نہ کوئی شخص مر رہا ہے. تو ان تمام کی سزائیں مختلف ہوتی ہیں. سیلف ڈیفنس میں ظاہر ہے نہیں ہے، اور باقی صورتوں میں سزائیں ہے. خودکش دھماکے کی صورت میں اب اس کو سزا نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آلریڈی مر چکا ہے آدمی، اس کو سزا نہیں دے سکتے. اور وقتی اشتعال کی ظاہر ہے سزا کمپیریٹیولی کم ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ڈیزائن کر کے پلان کر کے کسی کو قتل کر رہے ہوں. لیکن ان ساری صورتوں میں کوئی نہ کوئی مر رہا ہے. جب عدالت کے سامنے یہ معاملہ جاتا ہے، جب قانون کے انصاف کے سامنے یہ مرحلہ آتا ہے کہ یہ قتل کیوں کر ہوا، کس طریقے پہ ہوا، تو اس وقت میں عدالتیں، قانون صرف یہ نہیں دیکھتا کہ یہ قتل ہو گیا، بلکہ اس کی وجوہات جانتا ہے، اور وجوہات جاننے کی وجہ سے اس کو مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں. ڈیزولوشن، صرف اس ایگزامپل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ڈیزولوشن یعنی تحلیل کر دینا پارٹنرشپ کا، فرم کا، یا تھرو کورٹ ہو جانا، یہ ایونچولی تو وہی ہوگا جو آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا. یہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ ہر صورت میں اب آرگنائزیشن کام نہیں کر سکتی، یہاں تک آل رائٹ، دیٹ از اوکے، دس از واٹ یو تھاٹ آف. لیکن اس کے کانسیکوینسز تینوں صورتوں میں مختلف ہوتے ہیں. ہم ابھی ان کانسیکوینسز کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ، فرسٹ اسٹیپ، نمبر 1 لکھا ہوا بھی ہے، فرسٹ ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ. اس میں جناب اگر ہم بات کریں گے تو ایکسپائری آف دا ٹرم، یعنی کس مدت کے لیے آپ نے پارٹنرشپ بنائی تھی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو آپ کا جو فارم سبمٹ کرنا ہوتا ہے، 3 چیزوں کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے بیفور دی رجسٹرار آف فرم. ہر جگہ پہ اپنے اپنی جگہوں پہ رجسٹرار آف فرم مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب رجسٹرار آف فرم کے پاس جو جائیں گے اس کو 3 بنیادی ڈاکومنٹس دینے ہیں. اس میں آپ اس کو دیں گے ایک عدد فارم جو ایشو کرتے ہیں، فارم پہ فل اپ کرتے ہیں، جس میں پارٹنرز کے نام، اور اس کے ساتھ آپ دیتے ہیں ڈیٹ آف ایکسپائری دیتے ہیں، دستخط کرواتے ہیں پارٹنرز کے. یہ والا ایک پیج پہ مشتمل. دوسرا آپ ان کو دیتے ہیں جو آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپس میں طے پائے ہیں مختلف پارٹنرز کے، جس کو پارٹنرشپ کہا جاتا ہے، پارٹنرشپ ڈیڈ کہا جاتا ہے. آپ یہ والے ڈاکومنٹس دیں گے. اور تیسرا بینک چالان کی کاپی، جتنے پیسے آپ نے سرکار کو، بینک کو جمع کرائے ہیں، یہ 3 چیزیں آپ حوالے کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کی فرم رجسٹر، کچھ اور پروسیجر ہونے کے بعد آپ کی فرم رجسٹر ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک ڈاکومنٹ جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کس طرح مدت کے لیے آپ
جو فارم کا ذکر کیا ہے کتنی مدت کے لیے آپ یہ اپنی فرم رجسٹر کروا رہے ہیں، کتنی مدت کے لیے آپ نے فرم بنائی ہے. تو وہ فرم عام طور پہ اس جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم پیریڈ دیا ہوتا ہے کہ جی 2 سال کے لیے ہم نے فرم بنائی ہے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے. یہ بھی لکھا ہوتا ہے ایٹ ول، یعنی ہم لوگوں کی جب مرضی ہوگی تو ہم اس کو ختم کریں گے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ لکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر فارم مکمل نہیں ہوتا، اور جب تک فارم مکمل نہیں ہوتا وہ ایکسپٹ نہیں ہوتا بائی دا رجسٹرار آفس، رجسٹرار آف فرم آفس. تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ایکسپائری آف دی ٹرم کیا ہے. دیٹ از ویری نیسسری. اگر آپ اپنی آرگنائزیشن بنا رہے ہوں تو دیکھیں عام طور پہ لیڈرشپ کے کمانڈ کرنے کے 2 طریقے ہیں. میں نے آپ کو بتائی دیا، ایک ہوتا ہے کمانڈ کرنا جو کہ آرمی میں یا فورسز میں ہوتا ہے کہ جو حکم دے دیا وہ آپ نے کام کرنا ہے. اگر سامنے موب آ رہا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ جناب ان کو آپ لاٹھیاں مارے تو لاٹھیاں مارنے. اگر حملہ ہوا ہے ملک پہ اور آپ کے کمانڈر آپ کو کہہ دے کہ جی سامنے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بم مار دیں، میزائلوں سے حملہ کر دیں، وٹ ایور، وہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو ظاہر آرگنائزیشن اس قسم کی ہے کہ آپ اس پہ اس میں بحث نہیں ہوتی کہ نہیں جی ایسا کیوں نہیں کر لیتے اور ایسا کیوں نہیں کر لیتے. اسی طرح اگر ہم بات کر رہے ہوں لیڈ کرنے کے، تو اگر آپ کوئی بزنس وینچر چلا رہے ہیں کسی جگہ پہ، آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو سیلز کے لوگ جو گاڑیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، جو بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. کچھ لڑکے ہوتے ہیں جو بینک کے کانٹریکچول امپلائی ہوتے ہیں کہ جی آپ ہم سے گاڑی خرید لیں، یا آپ ہمارے بینک میں اکاؤنٹ کھول لیں، یا انشورنس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یعنی سیلز میں ہوتے ہیں. جو سیلز میں ہوتے ہیں وہ ان کو کمانڈ نہیں دی جاتی کہ آپ جائیں فلاں آرگنائزیشن میں کام کر کے آئیں، بلکہ ان کو کنونس کیا جاتا ہے. اور پھر بحث و مباحثے کے بعد جو یہ لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دے گیٹ انٹو دا فیلڈ اینڈ دے ورک اپون. وہ دیٹ از اے وے ٹو لیڈ. آپ ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کمانڈ نہیں کر رہے ہوتے، لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں اس حوالے سے یہ بتا رہا ہوں کہ ایکسپائری آف دی ٹرم میں آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی مدت کے لیے بنانا چاہتے ہیں. کیا آپ اس کو ایٹ ول یعنی اپنی مرضی کے مطابق ختم کرنا چاہتے ہیں، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، کتنے عرصے کے لیے بنانا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کو سب سے پہلے اس کے اوپر مینشن کرنا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور جب آپ کے پاس فارم آئے تو اس پہ مینشن کر دینا چاہیے ہے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے کوئی سی پارٹنرشپ ڈیزائن کر رہے ہیں. جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کمانڈ کرنے کی اور لیڈ کرنے کی، وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ دونوں صورتوں میں اپنے سینئر کی مرضی ماننی ہوتی ہے، لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مختلف ہوتا ہے کمانڈ میں اور لیڈ کرنے میں. یہاں پہ ایکسپائری آف دی ٹرم کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی فرم، آرگنائزیشن کس حساب سے بن رہی ہے اور کتنے عرصے کے لیے بن رہی ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا ٹو یو کہ آپ کس وجہ سے، کس مقصد کے لیے اپنی آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی جو میرے کلاس کے، جب میں کلاس میں اسٹوڈنٹس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں، ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بہتر محسوس کرتے ہیں کہ سر ہم 2 یا 3 لوگ مل کے، یعنی 2 یا 3 اسٹوڈنٹس مل کے آپس میں ایک فرم بنا لیتے ہیں، 2 3 یا زیادہ مل کے بنا لیتے ہیں. دے ٹیک اٹ ایز اسائنمنٹ. میں ان کو بتاتا ہوں نہیں، آپ ایسے نہیں بنا سکتے، ہر انڈیویجول نے الگ الگ یہ فرم بنانی ہے. اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کو نہ شامل کریں، بلکہ اپنے ابا کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، ان کو شامل کریں، اور پھر آپ یہ آرگنائزیشن یہ فرم بنا رہے ہوں.
وجہ کیا ہے جی؟ آج آپ روزانہ ملتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے دوست ہی میری زندگی ہیں، لیکن جب وقت گزرتا ہے، میں بہت آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جو دس ول موو along، ایسا ہی ہوگا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کو بھی بمشکل ہی کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جب ٹائم گزرتا ہے، جب آپ کے شادیاں ہوتی ہیں، آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، تو آپ کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. ابھی کے لیے تو ٹھیک ہے، اس وقت چینج ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، وہ ہو سکتا ہے ایک ڈسٹینس پہ ہوں، لیکن وہ ہمیشہ اسی ڈسٹینس پہ رہیں گے، وہ ہمیشہ اسی ڈسٹینس پہ ہی رہیں گے. ایسا نہیں، آپ کے کچھ دوست جو آپ کے سے پرائمری لیول پہ یا اسکول لیول پہ جو دوست تھے، وہ اب نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اور جا چکے ہیں، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اور آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے. میرا خیال ہے میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو. لہٰذا آپ ان لوگوں کے ساتھ چلیں جن کے ساتھ ایک کمپیریٹیولی زیادہ طویل عرصے تک آپ نے رہنا ہے، یا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ اپنے دوست بدل سکتے ہیں، اپنا بھائی نہیں بدل سکتے. تو آپ کے پاس جہاں آپشن نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہی ایک آرگنائزیشن بنائیں. تو ایکسپائری آف دا ٹرم کے بعد سیکنڈ کافی تفصیلی ادھر کی اور بہت باتیں ہو گئی ہیں. اب زیادہ تھوڑا سا اور پہلے پڑھ لیتے ہیں. کمپلیشن آف ایڈونچر کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے اس صورت میں بھی پارٹنرشپ ہی ختم ہوگی. جس ایڈونچر سے مراد یہ کہ جو کام آپ کرنا چاہتے تھے، جو شپمنٹ آپ پہنچانا چاہتے تھے کسی ملک سے، سعودیہ سے تیل لے کے کراچی تک پہنچانا چاہتے تھے، وہ آپ پہنچا چکے ہیں. جو آپ پھل سبزی وغیرہ جو آپ ایک پلیس سے سیکنڈ پلیس تک لانا چاہتے تھے انڈر دس پارٹنرشپ، وہ آپ کر چکے ہیں. روڈ بنانا چاہتے تھے، بلڈنگ بنانا چاہتے تھے، جو آپ جس مقصد کے لیے آپ نے پارٹنرشپ کی تھی، وہ مقصد پورا ہو گیا. سو دی کمپلیشن آف ایڈونچر، آپ کا جو جاب اسائن تھی وہ مکمل ہو گیا. پارٹنرشپ پہ اور کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ جب ڈیتھ آف اینی پارٹنر ہو جائے. جب ڈیتھ آف اینی پارٹنر ہو گیا تو یاد کیجئے گا، آپ نے ایک فارم A1 آپ نے سبمٹ کیا ہوا ہے رجسٹرار آف فرم کے دفتر میں. اس میں ایک شخص اب ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ فوت ہو گیا ہے. لہٰذا یہ فرم جو ہے لہٰذا جب پارٹنر ہی نہیں رہا تو پارٹنرشپ کیسی رہی؟ پارٹنرشپ تو پارٹنرز کے ساتھ ہوتی ہے نا. لہٰذا اب آپ کو یو ہیو ٹو ری ڈیزائن یور آرگنائزیشن. تب آپ نے دوبارہ سے ایک آرگنائزیشن بنانی، ہو سکتا ہے اسی نام سے بنا رہے ہوں جو آپ کا ABC انٹرپرائزز کے نام سے آپ دوبارہ بنا رہے ہوں، بٹ وتھ نیو پارٹنرز. پہلا پارٹنر اب موجود نہیں ہے، پہلے پارٹنر کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. انسالوینسی آف اینی پارٹنر. انسالوینسی ہم لوگ تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں میں آپ کو صرف یاد کرا دوں، انسالوینسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسالوینٹ ہو گئے ہیں، بینکرپٹ ہو گئے ہیں، دیوالیہ ہو گئے. یعنی کوئی آپ سے مراد پارٹنر کا ذکر کر رہا ہوں، یعنی اب جو پارٹنر ہے وہ اپنی ادائیگیاں نہیں کر سکتا. دیوالیہ، انسالوینٹ، انسالوینسی، یہ تمام ایک ہی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اب آپ اپنی ادائیگیاں نہیں کر سکتے. اپنی لائبلٹیز جو آپ کے سر پہ ہیں ان کو آپ نہیں ان سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. کوئی بھی ایک پارٹنر وہ اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا. تو ٹیکنیکلی توجہ کیجیے گا، ایک آدمی نے قرض لیا ہوا ہے مختلف لوگوں سے، وہ اس کو ادائیگی نہیں کر پاتا، تو ایونچولی کیا کرتے ہیں کہ جو اس کے ایسٹس ہیں وہ ایسٹس اب ان قرض داروں کی ملکیت بن جاتے ہیں. اور جو فرم ہے یہ ایک ایسٹ ہے. جب ایسٹ اس پارٹنر کا نہیں رہا بلکہ اس کے قرض داروں کا ہو گیا ہے، تو انسالوینسی آف اینی پارٹنر جو ہے وہ بھی زد کرتا ہے
پارٹنرشپ پہ. اب آپ کا پارٹنرشپ متاثر ہوتی ہے, پارٹنرشپ ڈیڈ متاثر ہوتی ہے. ایک شخص انسالوینٹ ہو گیا, لیکن انسالوینسی جو ہے وہ سیلف ایکسپلینری انسالوینسی نہیں ہوتی, یعنی میں نے لوگوں سے پیسہ لیا, جیب میں رکھا, اس کے بعد کہا جی میں تو انسالوینٹ ہو گیا. انسالوینسی ایک اٹ از ڈیو ود دی کورٹ پروسیڈز, کورٹ میں جاتا ہے یہ معاملہ کہ کوئی شخص انسالوینٹ ہو گیا یا نہیں, اور پھر کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں جی فلاں شخص انسالوینٹ ہو گیا اور فلاں شخص انسالوینٹ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ نکالنا, اس کے مختلف بینکس ہیں ان سے معلومات لینا, اس کے بعد جو ایسٹس ہیں, مختلف ایسٹس ہیں, ان ایسٹس کو دیکھنا کورٹ دیکھ سکتی ہے. تو ان تمام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ کوئی شخص انسالوینٹ ہے یا نہیں ہے. تھرڈ پہ آتے ہیں جی, جو پارٹنرشپ ہے اس پہ ایک اور طرح زد پڑ سکتی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے اپنے پارٹنرز ہیں, ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں ریٹائر ہو گیا ہوں, میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا. جب وہ مزید کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پارٹنر نہیں رہا. جب وہ پارٹنر نہیں رہا تو پارٹنرشپ نہیں رہی. تو اس وجہ سے جو پارٹنرشپ پہ زد پڑتی ہے. اگر آپ نے اپنے پارٹنرشپ میں یہ چیز بیان کر رکھی ہے کہ ریٹائرمنٹ کا کیا کوئی ایسا پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے, یعنی ریٹائرمنٹ نہیں دیں گے ہم, ایک بندہ سلیپنگ پارٹنر بن سکتا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, تو پھر وہ شخص ریٹائر نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو جو ان چیزیں سمجھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, وہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جب اپنی آرگنائزیشن, اپنی فرم بنائے, اور ضرور بنائے, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیے گا کہ یہ معاملات ہیں جس سے پارٹنرشپ ڈیزالو ہو جاتی ہے, یا ہم پڑھیں گے آگے تو فرم ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو آپ نے ان سے جب آپ اپنا ڈاکومنٹ بنائے تو کور کر کے بنائے, ان معاملات کو کور کر کے بنائے. آپ اس کو کیسے کور کریں گے وہ آپ کی اپنی وزڈم اور آپ کے ویژن پہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جو آپ کی ٹرم ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ٹرم سے مراد, میں واپس جا رہا ہوں آپ کو پہلی سلائیڈ دکھانے کے لیے, ایکسپائری آف دی ٹرم, اور اس جگہ پہ ایکسپائری آف دی ٹرم جو ہے یہ دو مختلف چیزیں. اس میں پہلا والا ایکسپائری آف دی ٹرم ہے جو کہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی, واپس آ رہا ہوں, جو ہم نے پہلے بات کی تھی ایکسپائری آف دی ٹرم میں, یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جتنی مدت کے لیے آپ نے اپنی فرم بنائی ہے, یہ والا جو ہے سیکنڈ جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں, دس از ایکسپائری آف دی ٹرم, اگین ایکسپائری آف دی ٹرم, یہ دیٹ از کلوزر ٹو, دیکھیے کچھ بزنس ہوتے ہیں, فصل, باغ ہے, باغ سے فصل آئے گی, فصل کو آپ نے مارکیٹ کرنا ہوگا. سو یہاں پہ جو مراد ہے, اور وہ سال میں ایک دفعہ آئے گی وہ والی فصل, 2 دفعہ آئے گی. ویسے ایک دفعہ کی باغوں کی فصلیں, درختوں سے جو پھل آتا ہے اس کی ایک دفعہ کی فصل ہوتی ہے, عام طور پہ ایک دفعہ کی ہوتی ہے. تو آپ جب ایک دفعہ لے کے آ گئے تو آپ کی جو پارٹنرشپ ہے وہ سسپینڈ ہو گئی ہے کچھ عرصے کے لیے, مارکیٹ میں بیچ دیا, پھر اگلا جب دوبارہ آئے گا تو دوبارہ آپ اس کو ریوائیو کریں گے. تو یہ ٹرم نہیں بلکہ ٹرمز کے حساب سے بات کر رہے ہیں. عام طور پہ اس مشکل کو اس طرح بھی قابو کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی ٹائم پیریڈ کرتے تھے 5 سال 10 سال, تو یہ چیز وہاں پہ ہو جاتی ہے کہ جو سیزنل کام ہے, اس ٹرم سے مراد یہ کہ وہ ٹرم ختم ہو گئی, سیزن آف ہو گئی. یہاں پہ جو آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ سیزن آف ہو گیا جو آپ کا سیزنل کام چل رہا تھا. You may write it down for your understanding کہ ایکسپائری آف دی سیزنل ٹرم, لیکن اگلے سیزن میں دوبارہ کام کرنا ہوگا. آئس کریمز وہ سردیوں میں نہیں کھائی جاتی, کچھ چیزیں جس طرح مونگ پھلی یا جو اور جو
ڈرائی فروٹ ہے وہ گرمیوں میں نہیں کھایا جاتا. تو یہ وہ ہے سیزنل ٹرم آف ہونے پہ آپ کے جو پارٹنرشپ ہے وہ سسپینڈ. دس از ناٹ ڈیزولوشن ایٹ دس پوائنٹ, دس از ناٹ ڈیزولوشن, دیٹ از دی سسپینشن. وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے. تو آپ جب اپنی پارٹنرشپ کا ڈاکومنٹ لکھتے ہیں اور اگر آپ اس پہ یہ لکھتے ہیں کہ جی ہم اس کو سسپینڈ کر دیں گے ایٹ دی ایکسپائری آف دا سیزنل ٹرم یا دا ایکسپائری آف فلاں ٹرم, اس کے بعد دوبارہ شروع کریں گے, تو وہ چیز فالو ہوگی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان دی لانگ رن بغیر کسی ہرڈل یہ جاری رہے تو اس کو آپ سسپینشن کا ذکر نہیں کریں گے, تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. دوسرا جناب ہمارا ایسپیکٹ آ گیا. Now we will discuss dissolution of the firm. The first one was, واپس آ رہا ہوں, first one was سب سے اوپر والی لائن دیکھیے گا dissolution of partnership. اب ہم لوگ سیکنڈ لائن پہ سب سے اوپر کی دیکھیے گا نیکسٹ سلائڈ میں, that is dissolution of the firm. That is now not the dissolution of partnership. اب فرم پہ جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر بنا رکھا تھا اس پہ کانسنٹ بن رہی ہے, اس پہ زد پڑ رہی ہے. میں ساتھ ہی میں نے لفظ دیکھ لیا کانسنٹ تو وہی ذہن میں آ گیا تھا, تو اس کی بات نہیں کر رہا, دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. اس میں زد پڑ رہی ہے اس آرگنائزیشنل اسٹرکچر پہ, اس فرم پہ جو آپ کا, اس کو عام طور پہ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے تو ہمارا جو سمجھنے کے لیے پہلے جہاں زد پڑتی تھی وہ کاغذ تھا جو کہ پارٹنرشپ ڈیڈ تھی, اس پہ زد پڑتی تھی. اب کس پہ زد پڑ رہی ہے؟ آپ کے آفس پہ, دکان پہ, بزنس پہ, وٹ ایور از اے بزنس, جو کہ جو بھی آپ نے انڈرٹیک کر رکھا ہے کام کرنے کے لیے, اب اس پہ ضرورت پڑ رہی ہے. اب وہ بزنس جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہو گیا ہے. ٹیکنیکلی بات یہی ہوگی کہ آپ کام نہیں کر سکتے, لیکن اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں, ہم ان ایسپیکٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو میوچل کانسنٹ, اگر جو پارٹنرز ہیں, تمام پارٹنرز وہ سارے مل کے یہ فیصلہ کریں کہ جناب ہمیں اب یہ بزنس ختم کر دینا چاہیے ہے, تو آن پیپرز تو کوئی نقصان نہیں ہے. پیپر تو کہتا ہے کہ اب آپ اس کو مزید 2 سال یا 3 سال چلا سکتے ہیں. 5 سال کا آپ نے بنایا تھا, ایٹ دی ایکسپائری آف دا سیکنڈ ایئر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم فرم کو مزید آگے لے کے نہیں چلنا چاہتے, تو پارٹنرشپ ڈیڈ تو آپ کو الاؤ کر رہا ہے, پارٹنرشپ تو الاؤ کر رہی ہے کہ آپ اس فرم کو مزید 3 سال تک آگے چلا سکتے ہیں. لیکن وہ آپ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یار ہم اس بزنس میں مزید اکٹھا نہیں رہنا چاہتے, ڈیو ٹو اینی ریزن. ہو سکتا ہے کوئی لوگ باہر کوئی پارٹنرز باہر جا رہے ہوں, ہو سکتا ہے کوئی اور کوئی پارٹنرز فرض کرتے ہیں کہ ان کو کوئی اور اچھا کام مل رہا ہو, وغیرہ وغیرہ. دیر از اے ہیوج لسٹ. اس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کام کو مزید کیری آن نہیں کرنا چاہتے, جب اس کام کو مزید کیری آن نہیں کرنا چاہتے, تو پھر ہم اس کو ڈیزالو کر دیتے ہیں. اور اب کس کو ڈیزالو کریں گے؟ پارٹنرشپ ڈیڈ ڈیزالو نہیں ہوگی اس صورت میں. اس صورت میں آپ کا بزنس, آپ کی فرم ڈیزالو ہو جائے گی. میوچل کانسنٹ, آپس میں تمام رضامندی کا اظہار کریں, تمام پارٹنرز رضامندی کا, تمام پارٹنرز رضامندی کا اظہار کریں, تو اس صورت میں فرم کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے, کیا جاتا ہے. سیکنڈ ہے جناب انسولوینسی آف آل پارٹنرز بٹ ون. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ انسولوینسی آف ون پارٹنر, اگر ایک پارٹنر انسالوینٹ ہو جائے تو اس صورت میں زد کہاں پڑے گی؟ پارٹنرشپ پہ. پارٹنرشپ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک پارٹنر ڈیزالو ہو گیا, ایک پارٹنر جو ہے وہ ڈیزالو نہیں بلکہ وہ انسالوینٹ ہو گیا. انسالوینٹ ہونے کی وجہ سے اب وہ مزید آگے پارٹنرشپ کا حصہ نہیں رہے گا. اس جگہ پہ اگر تمام ایک کو چھوڑ کے باقی تمام پارٹنرز جو ہیں وہ انسالوینٹ ہو جائیں, تو اب پارٹنرشپ پہ زد نہیں ہے بلکہ اب فرم پہ زد ہے. تھوڑا سا فرق آ گیا. پہلے اگر ایک پارٹنر ہوگا تو پھر ہم بات کر رہے ہوں گے پارٹنرشپ کی, 2 ہوں 3 ہوں, تمام نہیں ہو رہا ہے. ایک کچھ 5 پارٹنر تھے نا جی, اگر ہم فرض کرتے ہیں 5 پارٹنر تھے, ایک پارٹنر جو ہے وہ انسالوینٹ ہو گیا, پارٹنرشپ 2 ہو گئے, پارٹنرشپ 3 ہو گئے, پارٹنرشپ 4 ہو گئے, فرم. اب فرم پہ زد پڑی ہے. انسالوینٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اب
جو یہ پارٹنرز ہیں، تمام پارٹنرز ایک کو چھوڑ کے باقی سارے پارٹنرز جو ہے وہ اپنی ادائیگیاں نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں اب ضرورت پڑ رہی ہے فرم پہ کہ فرم کو ڈیزالو ہو جائے گی۔ بے شک آپ کہہ رہے ہوں سارے پارٹنرز جو ایک رہ گیا وہ بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں جی نہیں اکٹھا چلاتے ہیں اس فرم کو، بٹ یہ فرم ڈیزالو ہو جائے گی۔ ڈیزالو ہونے کا ایک بڑا آسان طریقہ جو ہے وہ یہ کہ جسٹ این اپلیکیشن ٹو دی رجسٹرار آف فرم، جہاں پہ آپ رجسٹرڈ ہیں وہاں پہ ایک اپلیکیشن جو کہ آپ کے قرض داروں کی طرف سے بھی جا سکتی ہے، یا کوئی پارٹنر اگر یہ کہہ دے کہ جس پر اس فرم کو ختم کرنا ہے تو ایک اپلیکیشن دے دیں، ان کو بتا دے کہ اس کو ڈیزالو کر دی جائے، کیونکہ ایک کو چھوڑ کے باقی سارے پارٹنرز جو ہے وہ انسالوینٹ ہو گئے، تو آن دا بیسس آف ڈیزولوشن آف فرم آپ اس کو ڈیزالو کر دیں۔ اگر ایک پارٹنر ڈیزالو ہو تو پھر آپ کہیں گے آن دا بیسس آف ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ آپ اس کو ڈیزالو کر دیں۔ آفس بتا رہا ہوں کون سا آفس اس چیز کو ڈیل کر رہا ہوگا۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں جناب، ڈیزولوشن آف فرم کے حوالے سے اور آگے دیکھتے ہیں، بزنس بیکمز اللیگل۔ اللیگل بزنس ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، میں آپ کو وہی والی اگزامپل دوبارہ بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جو بچے ملازمت دی جاتی تھی دو فیلڈز میں، جو کہ اور بھی فیلڈز میں دی جا سکتی، لیکن دو فیلڈ میں خاص طور پہ، ویسے تو دیکھیں موٹر سائیکل مکینک جو ہے اس کے پاس بھی عام طور پہ کوئی چھوٹا بچہ ہی مزدوری کر رہا ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے کی مزدوری کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہاں پہ وہ سستی لیبر ہوتی ہے۔ دو لیبرز ہیں جو بہت زیادہ سستی ہیں، ایک لیبر بچے ہیں جو کہ ایکسٹریم سستے ہیں، اور اس سے بعد جو لیبر ہے وہ خواتین ہیں، وہ بھی بہت سستی لیبر ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اتنی پروڈکٹیوٹی نہیں دے سکتی جس طرح کا ایک عام لیبر، ایک مرد لیبر جو ہے وہ اتنی پروڈکٹیوٹی نہیں دے سکتا، جیسی ایک مرد لیبر جیسی پروڈکٹیوٹی نہیں دے سکتا ایک بچہ یا ایک خاتون، لہٰذا ان کو آسان کام دیا جاتا ہے۔ جب ان کو، میں برائی میں نہیں بتا رہا ہوں، بٹ دس از دا وے اٹ از، انہیں آسان کام دیا جاتا ہے۔ جب آسان کام دیا جاتا ہے تو کم پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ قالین جو کچھ امپلائمنٹ دی جاتی تھی، کچھ ایسے بزنس کیے جاتے تھے کہ قالین بنانا ہے یا فٹ بال کی کو سینا ہے، تو یہ جو بزنس ہے یہ اللیگل قرار پایا کہ بچوں سے کام کرواتے ہوئے آپ یہ نہیں کر سکتے۔ یا اگر آپ یہ تو لیبرز کے حساب سے، اور اگر آپ پیورلی دیکھیں بزنس کون سا اللیگل قرار پایا ہے، ہنڈی کا بزنس اللیگل اب ہو چکا ہے، جسے حوالہ یا ہنڈی کہتے ہیں۔ حوالہ ہنڈی کیا ہوتا ہے؟ مسٹر اے نے کچھ پیسہ باہر کہیں جاب کرتا ہے، ملک سے، پاکستان سے باہر جاب کرتا ہے، اور اس نے کچھ پیسہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بھیجنا ہے، اپنے گھر میں بھیجنا ہے، بیوی بچوں کے پاس بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے مزدوری کرتا ہے، مزدوری پیسہ کما رہا ہے، پیسہ کما کے بچوں کے لیے کما رہا ہے، تو بچوں کے پاس بھیجنا ہے۔ تو یہ شخص مسٹر بی کو کہتا ہے کہ جناب میں پیسہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ بی کا بزنس یہ ہے، بی اس سے ایک چھوٹی سی فیس لیتا ہے اور یہ پیسہ جو ہے وہ ریسیو کر لیتا ہے۔ جب یہ پیسہ اس نے ریسیو کر لیا تو اپنے ایک کسی آدمی کی ڈیوٹی لگائے گا، جو کہ اس کا امپلائی ہو سکتا ہے، اس کا پارٹنر ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ہو سکتا ہے، کہ جناب میں نے سے $1000 وصول کر لیے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اب $1000 جو ہیں وہ ایک گھر پہ، ایڈریسز وغیرہ ظاہر ایکسچینج ہوتے ہی ہیں، کہ ایک ہی گھر پہ آپ یہ $1000 کے ایکویلنٹ روپیز یا $1000 پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ 1000 نہیں، 1000 20 30 $40، کوئی جو بھی اس کی فیس ہے وہ اپنی فیس لے کر اور باقی پیسے بھجوا دے گا۔ دس از نون ایز ہنڈی کا کاروبار یا حوالہ کا کاروبار، جس میں آپ بینک کی انوالومنٹ نہیں ہوتی اور آپ ڈائریکٹ بھیجواتے ہیں۔ یہ بزنس اب اللیگل قرار پایا جا چکا ہے۔ کیوں اللیگل ہے؟ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسٹر اے جو ہے وہ
اپنے گھر والوں کو ہی پیسہ بھیج رہا ہو. یہ فائنینسنگ فنڈنگ کر سکتا ہے ایسے گروپس کی, ایسے افراد کی جو کہ پاکستان میں کے ملک دشمن یا عوام دشمن یا انسان دشمن کارروائیوں میں ملوث ہیں. اور یہی ایک بڑا آسان طریقہ تھا پیمنٹ کرنے کا کہ جی میرے پیسے فلاں آدمی کو دیکھ کے آ جائیں. تو یہ اس کا کام تھا, یہ حوالہ یا ہنڈی کا کام کرتا رہا, تو یہ بڑے آرام سے کر سکتا ہے. اور حوالہ ہنڈی جو ہے وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا. اگر یہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ پیسے لے رہا ہے تو یہ کسی نہ کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے پاکستان میں, کہ ہو سکتا ہے پارٹنرشپ میں 5-6 لوگ ہوں, ہو سکتا ہے اس کے زیادہ, اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں, مختلف ملکوں میں پارٹنرز ہوں کہ جی آپ چل کے یہ والا کام سر انجام دیں. وہ اللیگل کام ہے, اب یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. This business has become illegal. اسی طرح جو شراب کا کاروبار ہے, پہلے پاکستان میں 1973 سے پہلے شراب کا کاروبار جو تھا وہ مطلب that was a کاروبار, لیکن سبسیکوینٹلی وہ کاروبار اللیگل قرار پایا ہے, اللیگل بزنس, لہٰذا وہ کام نہیں کیا جا سکتا. تو بزنس بیکمز اللیگل. جب بزنس بیکم اللیگل تو اس کے ساتھ بے شک بھلے آپ نے پارٹنرشپ پہ بتا رکھا ہو کہ ہم نے 5 سال تک لے کے چلنا ہے, بٹ ناؤ دی گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ دس بزنس بیکم اللیگل, اور پھر اس کے ساتھ ہی کی فرم پہ زد پڑے گی اور فرم جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی, وہ پھر مزید کام نہیں کر سکتی ہے. اس کا ایک اور بھی وہ ہے کہ آپ کو نوٹس ملے جیسے ہی, میں آپ کو اس سے پہلے میں واپس آتا ہوں اور آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں کہ پارٹنرز کے حوالے سے جب ہم ذکر کر رہے تھے, میں نے کہا تھا کوئی بھی قرضدار ایک اپلیکیشن دے گا رجسٹرار آف فرمز کو کہ جناب اب آپ اس مزید بزنس کو نہ چلائیں. اسی حوالے سے اگر ہم مزید دیکھیں کہ جیسے ہی کوئی نوٹس ملتا ہے پارٹنرز کو ڈیزولوشن کا, یہ ایک پروسیجرل وے ہے, کورٹ بھی ایشو کر سکتی ہے ایسا, اور جو رجسٹرار آف فرمز ہے وہ بھی ایسا کوئی نوٹس ایشو کر سکتے ہیں. ہر دو صورتوں میں بزنس جو ہے دیٹ ول بیکم اللیگل, اور پھر بزنس کو جو فرم ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. دیر آر نمبر آف ویز, اور ایک وے یہ ہے کہ فرم کی ڈیزولوشن کے لیے فرم ڈیزالو ہو جائے گی اگر کسی اتھارٹی سے, کسی متعلقہ اتھارٹی سے آپ کو ایسا کوئی نوٹس وصول ہو. اس میں 2 اتھارٹیز ہیں, ایک تو اتھارٹی ہے رجسٹرار آف فرمز کی, دوسری اتھارٹی ہے کورٹس کی, عدالتوں کی. And now this is resolution through court. A partner became of unsound mind, پاگل ہو جاتا ہے. اگر وہ پاگل ہو جاتا ہے تو یہ انساؤنڈ مائنڈ کو ڈکلیئر کرنا باقی پارٹنرز کا یا رجسٹرار آف فرمز کا کام نہیں ہے کہ آپ 4 پارٹنرز میں سے ایک پارٹنر جو ہے وہ ہی از آف انساؤنڈ مائنڈ, اس کا دماغ درست نہیں رہا, ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے, پاگل ہو گیا. بلکہ کسی کو پاگل قرار دینا کورٹ کی ذمہ داری ہے. کورٹ بتائے گی, کورٹ کیا کرے گی, ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں, دوبارہ آپ کو یاد کر دوں. کورٹ کیا کرے گی, ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے گی. وہ میڈیکل بورڈ جو سائیکیٹرکس پہ ہی یا اس کے علاوہ جو کورٹ مناسب سمجھے ان ڈاکٹرز پہ مشتمل ہوگا. وہ ڈاکٹرز اس شخص کو ایگزامن کریں گے, اور ایگزامن کرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ جی یہ اب اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے. جب دماغی توازن درست نہیں ہے تو ڈیزولوشن ہو جائے گی, اور ناؤ دس ڈیزولوشن از تھرو کورٹ, عدالتی فیصلہ. اگر کوئی پارٹنر جو ہے وہ پرماننٹلی انکیپیبل ہو جاتا ہے, پرماننٹلی انکیپیبل سے مراد یہ ہے, دیکھیں ہم نے ڈسکس کیا ہوا ورکنگ پارٹنر کو جب ہم نے کلاسز آف پارٹنرز پڑھ رہے تھے. ورکنگ پارٹنر, اگر کوئی کسی ورکنگ پارٹنر انکیپیبل ہو جائے, یہ بہت لمیٹڈ جگہ پہ استعمال ہوتی ہے تھرو کورٹ میں, کیونکہ ایک شخص جس کا اب ہاتھ کٹ گیا, کسی عام پارٹنر کا اگر ہاتھ کٹ گیا, انگلی اس کی کٹ گئی, کان کٹ گیا,
یا کوئی اس طرح کا ہاتھ پرماننٹلی اس کا بازو کٹ گیا تو اس صورت میں ہی ول ریمین ایز پارٹنر. لیکن اگر وہ ورکنگ پارٹنر ہے, وہ ایسا ورکنگ پارٹنر ہے جو کہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا تھا اور اپنے ہاتھ سے کام نہیں کر پا رہا, ایسا ورکنگ پارٹنر ہے, تو اس صورت میں ڈیزولوشن ہو جائے گی, اور ڈیزولوشن تھرو کورٹ ہو رہی ہوگی. تو پرماننٹلی انکیپیبلٹی کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں, پرماننٹلی انکیپیبلٹی آف اے ورکنگ پارٹنر. ادروائز پارٹنرز اگر کام کیپیبل آف پرفارمنگ ہے تو پھر وہ آپ کی جو پارٹنرشپ ہے, جو آپ کی فرم ہے, وہ قائم رہے گی. مس کنڈکٹ آف اے پارٹنر افیکٹنگ بزنس. اگر کوئی شخص, اگر کوئی پارٹنر ایسا کام سر انجام دے جس سے, جو کہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہو, یعنی آپ کو کام بتایا ہے کہ لاہور ریجن آپ کے پاس ہے, آپ نے لاہور ریجن میں سپلائی آف گوڈز کرنی ہے, لیکن آپ مس کنڈکٹ کرتے ہیں, آپ لاہور نہیں بلکہ اس سے باہر نکل رہے ہیں کسی اور پارٹنر کے ایریا میں. دوسرا پارٹنر جو ہے وہ شیخو پورہ کام کرتا ہے, آپ شیخو پورہ میں چل کے سپلائیز کر, دوائیوں کے لیے فرم بنائی ہے, دوائیوں کی سپلائی کی فرم بنائی ہے, آپ کو ایریا دیا ہوا ہے لاہور کا, لیکن وہ پارٹنر ہے وہ لاہور میں نہیں بلکہ شیخو پورہ پہ وزیر آباد چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور جگہوں کو, یا پھر وزیر آباد والا جو ہے وہ لاہور میں آنا شروع کر دیتا ہے. تو دیٹ از اے مس کنڈکٹ which is affecting business, کیونکہ پھر آپ لڑائی جھگڑے کر رہے ہوں گے پارٹنرز آپس میں, یا پھر آپ بزنس کر رہے ہوں گے. اگر کوئی ایسا بزنس ہے, اگر کوئی ایسے مس کنڈکٹ ہے, اور یہ مس کنڈکٹ عدالت میں ثابت ہوتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ مس کنڈکٹ ہے, اور عدالت اس کو مانتی ہے کہ ہاں یہ مس کنڈکٹ ہے. مس کنڈکٹ جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم ہے, اس میں کون کون سی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے, وہ ایک الگ فیچر ہے. اور اس فیچر کے لحاظ سے عدالت اگر مناسب سمجھے تو پھر ایک فرم کو یا جیسی بھی صورت ہو پارٹنرشپ کو وہ ڈیزالو کر سکتی ہے. نیکسٹ آتے ہیں پرسسٹنٹ ڈسریگارڈ آف ایگریمنٹ بائی پارٹنرز. ایگریمنٹ کون سا ہے؟ یہاں پہ ہم ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ پارٹنرشپ ہے. اگر پارٹنرز جو ہیں وہ پرسسٹنٹ اس کو ڈس ریگارڈ کریں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پرانی آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں کہ 1 لاکھ تک کا فیصلہ وہ ایک شخص نہیں کرے گا بلکہ 2 لوگ, کم از کم 2 لوگ ہوں گے جو مل کے فیصلہ کریں گے 1 لاکھ سے اوپر کی سپلائیز دینے کا, 1 لاکھ سے اوپر کا کوئی بزنس کرنے کے لیے کم از کم 2 لوگوں جو ہے وہ مل کے کام کریں گے. کوئی ایک پارٹنر جو ہے ایک دفعہ ہو گیا, آپ نے ایک دفعہ آپ نے 1 لاکھ روپے سے اوپر کا خرچہ کر لیا, اپروول لے لی, پھر کر دیا, پھر لے لی, پھر کر دیا, پھر لے لی, پھر کر دیا, یہ پرسسٹنٹ آ گیا. یہ تو ایک عادت بنا لی ہے کہ آپ نے پوچھنا ہی نہیں ہے باقی پارٹنر سے, میں 1 لاکھ روپے سے اوپر کا ایکسپینسز کرنے جا رہا ہوں, 1 لاکھ روپے سے اوپر کا بزنس کرنے جا رہا ہوں, وٹ ایور دا کیس میں بھی فلاں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور آپ پتہ ہی نہیں کر رہے اپنے باقی پارٹنر سے. تو یہ ایک مستقل یا ٹائم اینڈ اگین اکثر اوقات جو ایگریمنٹ ہے اس کو آپ ڈس ریگارڈ کرتے ہیں, اس کو آپ عزت نہیں دیتے, اس کے اوپر آپ عمل درآمد نہیں کرتا. کوئی ایک پارٹنر, آپ سے مراد میرا مطلب یہی ہے کہ کسی پارٹنر کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ پارٹنر جو ہے وہ اس کو عزت نہیں دیتا. جب وہ عزت نہیں دے گا تو عدالت ایسے فرم کو, ایسے پارٹنرشپ کو ڈیزالو کر سکتی ہے. اگر آپ اس پارٹنرشپ کو ہی عزت نہیں دیتے, اگر آپ اس پارٹنرشپ پہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتے, تو پھر آپ کو پارٹنرشپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس اس چیز کا بالکل موقع موجود ہے کہ آپ ایک کمپیٹنگ بزنس سٹارٹ کر دیں. رائٹس آف پارٹنرز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پارٹنر کین ہیو دی کمپیٹنگ بزنس. تو پھر آپ
اس فرم کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ اگر آپ نے 1 لاکھ کی شرط، وہ یاد آئے نا، دو پارٹنرز کی مرضی کے بغیر لاکھ روپے کی ڈیل نہیں ہو سکتی، لاکھ روپے کی پیمنٹ نہیں ہو سکتی. اگر آپ مستقل پیمنٹ کیے ہی جاتے ہیں اور ٹائم اینڈ اگین پیمنٹ کیے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس پارٹنرشپ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کمپیٹنگ بزنس کر لیں، وہاں چلے جائیں. تو ایسی صورت میں فرم جو ہے وہ ڈیزالو کر سکتی ہے آپ کی پارٹنرشپ ڈیڈ کو یا بزنس کو، وٹ ایور دا کیس میں بھی. جو کورٹ ہے اس کے پاس اور بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ڈیزولوشن تھرو کورٹ کے اور کون کون سے ہیں. ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پارٹنر کے جو ڈیوٹیز آف پارٹنرز میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ٹرانسفر آف انٹرسٹ از ناٹ پاسبل بائی اے پارٹنر. آپ 3 پارٹنر تھے اور میں آپ کو ایگزامپل یاد رہا ہوں، 3 پارٹنر تھے اے بی سی. سی ایک روز کہتا ہے کہ جی اب میرا جو شیئر ہے وہ اب میرا شیئر نہیں ہے، بلکہ اب فورتھ کو ڈی جو ہے وہ ہمارا آپ لوگوں کا پارٹنر ہے، میں تو جا رہا ہوں. میں تو آپ لوگ، ہم 3 پارٹنر تھے تو جناب میں تو جا رہا ہوں یہاں سے، اب میرا جو انٹرسٹ ہے وہ میں ڈی کے سپرد کرتا ہوں. تو اب اے بی ٹی پارٹنرز ہیں. ایسا نہیں کر سکتے. اگر ایسا کریں گے تو فرم جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. کوئی پارٹنر اپنا شیئر کسی اور کو، ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر ایسے کوئی مسئلہ مشکل ہے تو یہ میرا سب پارٹنر ہے، یہ سی کا سب پارٹنر ہے، یہ میرا بیٹا میرا سب پارٹنر ہے. دیٹ از پاسبل. سو ایک پارٹنر اپنی مرضی سے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اب میں نہیں ہوں بھائی، میری جگہ پہ یہ والا شخص آ گیا ہے، میرا پارٹنر آ گیا، میں نے اپنا انٹرسٹ اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا. اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو کورٹ ایسی فرم کو ڈیزالو کر سکتی ہے اور کر دیتی ہے. اگر آپ کا بزنس مسلسل لاس پہ چل رہا ہے اور آپ بزنس چلائی جا رہے ہیں تو بھی جو عدالت ہے وہ کہے گی جی آپ کو اس بزنس کی ضرورت نہیں، اس بزنس کو آپ بند کر دیں. اب آپ کا سوال کہ جی کورٹ کو کیا پڑی ہے؟ اگر کوئی لوگ اپنا لاس پہ بزنس چلا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 8 سال 10 سال میں ہمارا بزنس جو ہے وہ فلورش ہو جائے گا، تو پھر ہم چلاتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، آپ پھر کیوں بند کر رہے ہیں؟ دیکھیں بعض دفعہ میں جو کورٹس ہیں وہ ایسا، کورٹ از اے لیونگ تھنگ. پتہ لگ رہا ہے نا کہ آپ کا لاس چلی جا رہا ہے اور آپ بزنس چلائے جا رہے ہیں. کیوں چلائے جا رہے ہیں آپ اس کا بزنس؟ جب آپ پروفٹ نہیں کر رہے، تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، سوچیے گا، جب آپ کا لاس چل رہا ہے تو آپ کا پروفٹ نہیں ہو رہا. جب آپ کا پروفٹ نہیں ہو رہا تو آپ گورنمنٹ کو ٹیکسیشن نہیں دے رہے، تو پھر آپ لاس پہ کیوں چلا رہے ہیں؟ بعض حالات میں جو پارٹنرز ہیں، وہ انڈیویجولز جو ہیں، وہ مل کے ایک فرم بناتے ہیں، اور فرم بناتے اس لیے ہے کہ اپنا ٹیکس کو بچا سکیں. اور ٹیکس بچانے کی صورت کا طریقہ کار پہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو بزنس لاس ہو رہا ہے، تو ہم تو 4 بزنس کرتے ہیں، اس میں سے ایک بزنس جو ہے وہ مسلسل لاس میں جا رہا ہے. وہ بزنس لاس میں جانے کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے سکتے، ریاست کو ٹیکس نہیں دے سکتے. جب ریاست کو ٹیکس نہیں ملے گا تو مطلب ٹیکس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، ٹیکس سے بچنے کا یہ طریقہ نامنظور ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا. اور ایسا کرنے کی صورت میں عدالت ایسے بزنس کو، ایسے فرم کو، ایسی پارٹنرشپ کو اللیگل قرار دے کے ڈیزالو کر سکتی ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو ابھی 5-6 پوائنٹس بتائے ہیں کہ جی یہ ایک عدالت کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہیں کہ وہ اگر یہ سمجھے تو وہ کر سکتی. لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں پہ کورٹ مناسب سمجھے کہ اٹ از جسٹ اگین جسٹس سے جسٹ اینڈ فیتھفل ہے، وہ فرم کو ڈیزالو کر سکتی ہے کہ فرم ڈیزالو ہے جی. تو اینڈ دس از اٹ. غیر معمولی اختیار سماعت ہوتا ہے عدالت کے پاس. وہ جب چاہے وہ کہہ سکتی ہے
کہ ہم نے کہ یہ آپ بزنس نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جسٹ اینڈ فیتھفل ہوگی تو وہ بتائیے گی جی, اور ہوتی ہے عدالت جو ہے وہ جسٹ اینڈ فیتھفل, آپ کے بزنس آگے مزید کیری آن نہیں کر سکتے. تو ڈیزولوشن آف تھرو کورٹ از پاسبل. سو اینڈ دس از اٹ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یہ آج کا لیکچرز میں جو ہماری پارٹنرشپ تھی, پارٹنرشپ ختم ہو گئی ہے, اور اب ہم جو کام پڑھیں گے, اگلا ٹاپک پڑھیں گے, اس کا نام ہے سیلز آف گوڈز. تو صاحب سیلز آف گوڈز ہمارا اگلا نیکسٹ پہ ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ جی.